اور کینہ سے بچنے کے اسباب کیا ہیں؟ پہلی بات کہ اگر کوئی انسان کے ساتھ برائی کرے تو دفع السیئۃ بالحسنۃ، ہمیں چاہیے کہ برائی کو اچھائی کے ساتھ دھکیلیں، یعنی برائی کے جواب میں ہم اچھائی دیں۔ چنانچہ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک حکایت ہے کہ جا رہے تھے سفر پہ، تھک گئے تو درخت کے نیچے سو گئے۔ جب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ درخت میں سے آواز آ رہی تھی، یا سری کن مثلی، اے سری تو میرے جیسا ہو جا۔ تو سری سکتی رحمۃ اللہ بڑے حیران، یہ درخت مجھے کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیف اکون مثلک، اے درخت میں تیرے جیسا کیسے ہو سکتا ہوں؟ تو درخت سے آواز آئی کہ ان الذین یرموننی بالاحجار فارموہم بالاسمار، کہ جو لوگ میری طرف پتھر پھینکتے ہیں میں ان لوگوں کی طرف اپنے پھل لوٹاتا ہوں، تو بھی میرے جیسا ہو جا۔ تو ایک درخت اگر ایسا ہے کہ پتھر مارنے والوں کو پھل لوٹاتا ہے، کیا ہم ایک درخت جیسے بھی نہیں بن سکتے؟ ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، ہمیں تو اس سے بہتر بننے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، ایمان کا جو نور ہوتا ہے وہ بغض کو ختم کر دیتا ہے۔ تیسرا، علم نافع جو ہوتا ہے اس کا نور بغض کو ختم کر دیتا ہے۔ چوتھا، ترک فضول النظر والکلام، فضول نظر کو کنٹرول کر لینا اور فضول کلامی سے کنٹرول کر لینا، اس سے بھی انسان کا بغض ختم ہو جاتا ہے۔ اور انسان کو چاہیے کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھے اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھے۔ آج ہمارا معاملہ الٹ ہے، ہم دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں اور دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو۔ چنانچہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ دیا ہو ہم کہتے ہیں جی فلاں کو تو اتنا اس سے بھی زیادہ دیا ہے، ان کی مثالیں دیتے ہیں، اور جہاں دین کا معاملہ آتا ہے وہاں اپنے سے نیچے والوں کو۔ کوئی خاوند بیوی کو کہہ دے کہ آپ نے نماز میں کیوں سستی کی، پڑھ لیتی، کہے گی اپنی بہن کو تو جا کے بتا، وہ بھی تو نہیں پڑھتی نماز۔ اپنے سے نیچے والوں پر نظر۔ تو اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو دین میں اوپر والے پہ نظر رکھے، دنیا میں اپنے سے نیچے والے پہ۔ پھر جس بندے کو اللہ پہ اعتماد ہوتا ہے اس کے دل سے بغض جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر نویں چیز، افشاء السلام، جن لوگوں کو سلام کرنے کی عادت ہوتی ہے، کثرت سے سلام کرتے ہیں، ان کے بھی بارے میں لوگوں کے دلوں میں بغض کم ہوتا ہے۔ پھر الہدیۃ تجلب المحبہ، یہ جو ہدیہ پیش کرنا ہوتا ہے نا، ہدیہ تحفہ پیش کرنا، یہ سنت عمل ہے، اس سے دلوں میں محبت آتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا تہادو تہابو، تم ہدیے دو، اس سے دلوں میں محبتیں پیدا ہوں گی۔ اور الصدقۃ والاحسان، اللہ کے راستے میں صدقہ دینے سے بھی انسان کے دل سے بغض اور کینہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ بغض اور کینہ اللہ کا عذاب ہے، اور صدقہ دینے سے عذاب ٹلتا ہے، عذاب سے نجات ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر بندے کے دل کو صاف کر دیتے ہیں، کینہ وغیرہ نکال دیتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، وہ بندہ جو لوگوں کے ساتھ میل جول کرے اور ان کی ایذا پر صبر کرے، اعظم اجرا من المؤمن الذی لا یخالط الناس ولا یصبر علی اذاہم، وہ اس بندے سے زیادہ اجر پاتا ہے جو نہ لوگوں سے ملتا ہے نہ ان کی ایذا پہ صبر کرتا ہے۔ جب بھی دل میں ایسی کیفیت ہو کسی کے بارے میں تو بات چیت کر کے اس کیفیت کو ختم کر لینا چاہیے۔ خواہ مخواہ دل کے اندر اس قسم کی کیفیت کا رکھنا انسان کے لیے رحمتوں سے محروم ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ فارسی کا شعر ہے، کفر است در طریقت ما کی نہ داشتن،
کہ ہماری طریقت کے اندر دل میں کینہ رکھنا یہ کفر ہے۔ آئین ماست سینہ چوں آئینہ داستن، میرا آئین یہ ہے کہ سینے کو آئینے کی طرح چمکا دینا چاہیے، سینے پہ گناہوں کے دبے نہیں ہونے چاہیے، ایسی بیماریاں نہیں ہونی چاہیے۔ کفرست در طریقت ماکینہ داشتن، آئین ماست سینہ چوں آئینہ داشتن۔ چنانچہ کینہ کہتے ہیں کہ کوئی بندہ بدلہ تو نہ لے سکے اور دل میں کسی کے بارے میں غصہ رکھ لے، بغض رکھ لے، اس کو کینہ کہتے ہیں۔